او میرے طلبہ کرام اٹھا کر کے دیکھو سورہ ہود پروردگار عالم نے ایک تو نیک بختوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ صرف متقین کے لیے ہے، دنیا صرف ظالموں کے لیے ہے، متقین کے لیے تو آخرت ہے، بدبختوں کے لیے دنیا ہے۔ اب اے میرے بھائیو، اب دیکھو بدبختوں کے لیے کیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 106، آیت نمبر 107، آیت نمبر 108 آپ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہ لوگ جو بدبخت ہو گئے تو وہ پھر جہنم، ان کا راستہ ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اب لہم فیہا زفیر و شہیق، تو میرے بھائیو نہ اس میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی تم کو اس میں کچھ نہیں ملنے والا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما ان ربک فعال لما یرید، تمہیں جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا پڑ جائے گا۔ اب میرے بھائیو، اب پھر پروردگار عالم نے بدبختوں کو تو یہ کہہ دیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو کہ نیک بخت ہو گئے فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز۔ تو میرے بھائیو، اب تمہیں دنیا چاہیے طلبہ اکرام یا اخروی چاہیے؟ میں تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سناتا ہوں اے میرے طلبہ اکرام، تم زکوٰۃ کھاتے ہو اور پھر پیر تمہیں تانے دیتے ہیں محرم پہ، چہلم پہ، محرم و چہلم آنے والا ہے، تمہیں تانے دیتے ہیں، تمہیں گالیاں دیتے ہیں کہ یہ درز پڑا ہوا یہ بچہ ہم پہ فتوے لگائے گا، ہمیں محرم بازی کے ذریعے زنا بازی سے روکے گا۔ میرے بھائیو، اب ہم طلبہ اکرام کی ٹیم تمہیں صرف محرم بازی کے ذریعے، عرس بازی کے ذریعے، سٹہ بازی سے ہی نہیں روکیں گے، زنا بازی سے، بلکہ ہم تمہیں سارے برے کاموں سے روکیں گے۔ اس لیے تم نے خود اپنی نسلوں میں تباہی مچا رکھی ہے، ہمارے قوم اہل سنت والجماعت کو برباد ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں اتنی برائیاں آئیں وہ صرف انہی پیروں کی وجہ سے آئی ہیں، انہی پیٹیوں مولویوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، اے میرے طلبہ اکرام، تم نے یہ تو بچپن ہی میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے کتنی خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے طلبہ اکرام، جو دین کے راستے میں گیا تو یوں سمجھ لو کہ پروردگار عالم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جب تک وہ دین کو حصول دین کے لیے جاتا ہے، جب تک حصول دین کے راستے میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ جانت ہو، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ اور جو فرشتے ہوتے ہیں اپنے پر کو ان کے نیچے بچھا دیتے ہیں، ان کے راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، کیا ہے کوئی اتنی سبدہ جو کسی ائمہ کرام کے لیے نہیں، کسی امام کے لیے اللہ نے اتنی بڑی بشارت نہیں رکھی، کسی بھی بڑے سے بڑی انسان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری نہیں رکھی جتنی بڑی خوشخبری تمہارے لیے اے میرے طلبہ کرام تمہارے لیے رکھی ہے۔ تو حضرات، تو میں نے یہ باتیں بتائی، تو میرے 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہمارے اہل سنت 1400 سالوں میں جو سب سے بڑی خرابی آئی تو 2 وجہ سے، ایک تو شخصی حکومت کی وجہ سے اور دوسرا علماء کرام کی بے حرمتی کی وجہ سے۔ شخصی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے بعد میں بیٹا ہی خلیفہ بنے گا، باپ کے بعد میں بیٹا ہی خلافت کی گدی پہ بیٹھے گا، باپ کے بعد میں بیٹا ہی امامت کی گدی بیٹھے گا، کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے بھائیو، اگر ایسا ہو گیا تو پھر پڑھے لکھ کے کہاں جائیں گے؟ تو میرے بھائیو، تو اب میرے بھائیو، یہ کوئی ضروری نہیں اگر کوئی ہمارے ہندوستان کا ملا ملائم اگر منسٹر بن جائے، چیف منسٹر بن جائے،
تو اس کا بیٹا بھی چیف منسٹر بن سکتا ہے، مگر سرکار چلانا بہت مشکل پڑتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر پی ایم اگر کوئی دین کے ہمارے دیش کے لیے اگر ولی دے دے تو یہ ضروری نہیں اگر اس کا بیٹا بھی جو ہے پی ایم بن جائے، بلکہ پی ایم کی جگہ پپو بن جائے، یہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن اگر قوم میں اتنی بڑی خرابی آ گئی، باپ کے بعد میں بیٹا، بیٹے کے بعد میں پوتا، پوتے کے بعد میں پرپوتا، میرے بھائیوں یہ خلافت بھی نسلوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی شخصی حکومت قوم میں خرابی آئی۔ اور دوسری 1400 سال میں تو سب سے بڑا ظالم پیدا ہوا حجاج بن یوسف، اس نے علماء اکرام کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے علماء اکرام کو بہت زیادہ اس نے علماء اکرام کو تحت کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اب علماء اکرام اگر نہیں ہونے، اس قوم کو کس موڑ پہ کھڑا کر دیں گے یہ پیر۔ مگر اللہ کا شکر ہے آج بھی قوم میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اگرچہ ان کی زبانیں نہیں کھلتی، اگرچہ ان کی زبانیں دبی ہوئی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے منہ کو میٹھا کر دیا جاتا ہے، ان کے منہ میں مٹھائی گھسیڑ دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کی زبانیں محرم بازی کے لیے، چہرم بازی کے لیے نہ کھلیں، تاکہ اگر محرم بازی، چہرم بازی بند ہو گئی تو پھر سٹہ بازی اور زنا بازی کے ذریعے سے یہ بازاریں کیسی گرم ہوں گی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو ختم ہونا ہی ہے۔ اس لیے یہ امت کوئی معمولی امت تھوڑی ہے، یہ وہ امت ہے یہ جس کے امتی بننے کے لیے، جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے نہیں بلکہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے مولا تو مجھ کو نبی اور رسول نہ بناتا بلکہ تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ اور یہ دعا ایک نبی نے نہیں بلکہ 12 نبیوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ اب ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گئے، اب امتی تو سب ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، سب امت ہیں، امت اجابت، امت دعوت۔ مگر میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے، چاہے وہ امت دعوت ہو چاہے وہ امت اجابت ہو، مگر ظالموں کے لیے اس زمین پہ کوئی جگہ نہیں، متکبرین کے لیے اس زمین پہ کوئی جگہ نہیں، فتنہ فساد پھیلانے والے کے لیے اس زمین پہ کوئی جگہ نہیں۔ اگر تمہیں زمین پہ رہنا ہے تو میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آج ہم اور آپ سب جمع ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو 5 باتیں بتا دی کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں سب سے بڑی خرابی آئی کہ شخصی حکومت نے جنم لے لیا۔ اگر پیر کے بعد میں بیٹا نہیں بیٹھتا تو اتنی بربادی نہیں آتی، کیونکہ 40 علماء میں سے ایک عالم انسان تو ایسا ضرور ہوگا جو اہل ہوگا، سب تو نااہل نہیں ہو سکتے، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ کے بعد میں بیٹا نہ اہل بن جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اورنگزیب کی ساری اولادیں 150 سال تک نااہل نکل گئیں، اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ اے میرے بھائیوں، باپ کے بعد میں وہ تو تربیت کے اوپر ہے، تربیت جیسی ہو جائے گی ویسی بچہ بن جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اب تربیت سلیم کی خراب ہو گئی تو سلیم انارکلی کے وجہ سے وہ پیار میں پاگل ہو گیا۔ اے میرے بھائیوں، تم پیار کیا تو ڈر نہ کیا۔ اے میرے بھائیوں، تو شخصی حکومت کے ذریعے سے سب سے بڑی خرابی آئی، اور دوسری خرابی سب سے بڑی آئی کہ علماء اکرام کی بے عزتی۔ آج ہمارے ائمہ اکرام کو مارا جا رہا ہے، آج ہمارے طلبہ اکرام کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو زکوٰۃ عشر کھلایا جا رہا ہے، ان کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ہماری فاتحہ پڑھتے رہیں، ہمارے 40ویں کرتے رہیں، ہمارا تیجا کرتے رہیں، ہمارے محرم کرتے رہیں، اس میں کی فاتحہ کی یہ ساری ہمارے بحیلی کے اندر جہاں قاضی بحیلی نے جنم لیا وہاں پر زندوں کا کھانا نہیں کھلائیں گے بلکہ مردوں کا کھانا 40 میں سے لے کر کے تیجے تک، تیجے سے لے کر 40 میں تک برسی سب کھانا ہمارے طلبہ اکرام کے پیٹوں میں جاتا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، یہ طلبہ اکرام کو بتاؤ، ایک دین کا سپاہی، ایک قوم دیش کا سپاہی، کہ دیش کے سپاہی کو لیے جب کھانا نہیں دیا جائے گا تو بتاؤ کیا وہ بارڈر پہ لڑے گا؟ کچھ نہیں لڑ سکتا۔ پھر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا کھانا قوم کے یہ جوان ہوتا ہے، دیش کا جوان، اس کو اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اچھی سیلری دی جاتی ہے، اچھے فروٹ دی جاتے ہیں، کھانا دیا جاتا ہے تو چیک کر کے کہ کہیں ایک ذرہ برابر بھی کوئی گڑبڑی تو نہیں۔ مگر ہمارے جو دین کے سپاہی ہیں، جو دین کو چلانے والے، ان کو صرف ٹوٹل 100% زکوٰۃ کھلائی جاتی ہے، ناپاکی
تاکہ ان میں سے کوئی بھی بچہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، لیکن طلبہ کرام بھی بڑے ہوشیار ہیں، وہ ہیلا شرا کر لیتے ہیں، سب پاک کر لیتے ہیں کو میرے بھائیوں ہیں۔ اب طلبہ کرام، ہم تم کو زکوٰۃ کھلائی جاتی، ائمہ کرام کو نذرانے میں، ساتھ میں گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ساتھ میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ صرف اس وجہ سے کہ قاضی بہڑی علامہ مولانا مفتی شاہد علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ان کی ذات جب اس خانقاہی فسادات سے محفوظ نہیں رہ سکی، آپ کو جیل کی سلاخوں میں جانا پڑ سکتا تھا، مگر آپ کی مریدین نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے سچے دل سے، خلوص دل سے آپ کی دین کی خدمت کی، اور اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب جو میں نے آپ کو بتایا، جزاء من ربک عطاء حسابا، اس کے تحت ان کو نعمت اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اور وہ ظالم جو پیروں کی غلامی کرتے رہے، دیکھنا ان کے پیر بھی جہنم میں جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے طلبہ کرام، خوب دل لگا کر کے علم حاصل کرو، خوب دل و جان سے علم حاصل کرو، دین کے سچے سپاہی بن جاؤ، دیش کے سچے سپاہی بن جاؤ، نہ اپنے دین سے غداری کرو، نہ ہی قوم سے غداری کرو، نہ ہی اپنے دیش سے غداری کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، قوم تمہیں گالی دے تو دینے دو، قوم تمہیں مارے تو مارنے دو، قوم تمہارے میرے بھائیو بے حرمتی کرے تو کرنے دو، مگر اپنے دین کے سچے سپاہی بن جاؤ، دین کو صحیح بات بتاؤ، دل و جان سے میرے بھائیو ان مقرر بننے کی مت سوچو، بلکہ مدرس بننے کی سوچو۔ میرے بھائیو، ہر زمانے میں علم والوں کی ضرورت پڑتی ہے، نااہلوں کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر نااہلوں کی ضرورت پڑتی ہوتی تو میرے بھائیو ہمارے ہندوستان سے، اس روئے زمین سے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی، صرف نااہلوں کی وجہ سے ہندوستان سے مغل ختم ہو گئے، ہندوستان سے نہیں پوری روئے زمین سے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، صرف نااہلوں کی وجہ سے۔ نااہلوں کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اہل ہوتے بنو، اہل بن گئے تو میرے بھائیو علم والے بن گئے۔ پریشانی کو تو قوم کو بھی ضرورت پڑے گی، ہر چیز کو تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تو آپ لوگ، میں نے آج پورے امت مسلمہ کو نہیں بلکہ صرف طلبہ کرام کو، ائمہ کرام کو، ان کو میسج دیا ہے، اگرچہ میری باتوں میں کچھ کڑواہٹ زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے طلبہ کرام کو، غربہ کرام کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میں نے کہا اس پہ مجھ کو بھی اور ائمہ کرام کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔